انسان اپنی خوشیوں میں تو ایک دوسرے کی کوتاہی معاف کر سکتا ہے، لیکن غم میں ہر کمی سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اکیلے رہنا قدرت کے خلاف ہے، اور جو چیز قدرت کے خلاف ہو اس میں کبھی سکون نہیں رہتا۔ بہت انمول ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی موجودگی میں آپ اپنے غم بھول جائیں، دکھ دکھ نہ لگیں اور کسک فراموش کر دی جائے۔ گھر ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہوتی، پرندے کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کتنے دن وہیں اڑتا رہتا ہے، اور پھر انسان کی تکلیف تو زیادہ ہوتی ہے۔ اپنی خود کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو رب کی ذات سے منسوب کر دینا ویسے بھی انسان کے لیے سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ اگر ہر جرم کرنے والا جرم کرنے سے پہلے ایک بار اپنا محاسبہ کر لے کہ یہ جرم وہ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو برباد کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو شاید اس دنیا سے جرم ختم ہو جاتے۔ بادشاہ اگر فقیر ہو جائے تو فقیروں کو بھی اس پر ترس آتا ہے۔ آپ کے حصے کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ رزق حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ جب راستہ بتانے والے بھٹک جائیں تو قافلے طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تھک جاؤ تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ بہترین سہارا ہے، اللہ بہترین مداوا ہے۔ عشق کا معنی ہے جان نثار کر دینا اور انتہا سے زیادہ کر دینا، اس کی خواہش پر لبیک کہہ دینا، تکلیف میں خاموشی سے گزر جانا اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اسے قبول کرنا۔ غم بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ دلوں کو نرم کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ سخت دل کسی کام کے نہیں ہوتے۔ جن خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط راستہ چنا جائے وہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں دنیاوی جنگوں میں ان کی شکست ناممکن ہوتی ہے۔ لاکھ شکر ہے دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ غموں کی داستان سنانے والے ہمیشہ کمزور نظر آتے ہیں، مضبوط لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی کامیابیوں اور اپنی اچھائیوں کے ذریعے دوسروں کے دلوں میں اترنا جانتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے، یہ ہے وہ چیز جسے جان کر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غموں کی داستان سے ان کو خود سے قریب نہیں کرنا، کھلی کتاب بن کر لوگوں کے سامنے نہیں گھومنا۔ یہ دنیا گناہ کے تلاش کرنے والے کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ علم امانت ہوتا ہے، اس کو جیسے دیا جائے اس کو ویسے ہی لینا چاہیے۔ تعلیم نہ عہدے کے لیے حاصل کی جاتی ہے نہ پیسے کے لیے، اس کا مقصد دل اور ذہن کو روشن کرنا اور مہذب بنانا ہوتا ہے۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے، یہ روحانی بیداری کا نام ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ جو لوگ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لاتے ہیں ایسے لوگوں کو کبھی خود سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب اختیار کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے اپنے فیصلے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تعلق کا عملی پہلو ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی کوئی رشتہ ناتا ہو وہاں ذمہ داری کا احساس خود سے ہونے لگتا ہے۔ عزت کروانے کے لیے صرف عمر کے لحاظ سے بڑا ہونا لازمی نہیں،
بڑوں کو اپنی عمر کی طرح ہی بڑے دل، بڑے ذہن، بڑے اچھے اخلاق اور عادات کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ اجنبیت ایک راز ہے، اور راز ہمیشہ پرکشش لگتے ہیں۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہت اس کو خوار نہیں کر سکتی۔ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ جو اندر جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا، بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو۔ خوشی کا انتظار نہیں کرتے، خوشی کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں۔ خوشی کو کسی شخص یا چیز سے نہیں جوڑ لیتے، خوشی کو خود بناتے ہیں۔ خوابوں کے حقیقت میں بدل جانے کا امکان ہی دراصل زندگی کو دلچسپ اور خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ کچھ برائیوں کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ان برائیوں کے درمیان میں رہنا پڑتا ہے، دل کو اور نفس کو مضبوط کر کے۔ قرآن کی ہر ایک آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ اللہ کی ہر نشانی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں، آپ کے راز نہ کھلیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصیبت آپ کو گھیر لے گی، آپ حالات کا نشانہ بن جائیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ لا علمی، اور روشنی کیا ہے؟ علم۔ اگر ہم خدا کے برگزیدہ بندے ہوتے تو خدا کو زیادہ اچھی طرح سے جانتے۔ اپنی دل کی سمت دیکھو کہ وہ کس طرف ہے، ورنہ اپنے عمل کی طرف دیکھو، تم جان جاؤ گے کہ تم کون ہو۔ صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامے ہوئے ہے۔ ہم زمین پر پڑی ہوئی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر راستہ کھل جاتا ہے۔ دراصل جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، یا کم از کم اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ منافق کو آپ کی تکلیف اور حاسد کو آپ کی خوشی سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آٹا دیکھ کر کہتا ہے یہ تو سفید دھول ہے، نہ تو جانتا ہے نہ چکی کے پارٹ جانتے ہیں کہ آٹے میں ڈھلنے کی خاطر گندم کے دانے کو کیا کیا بھگتنا پڑا۔ اندازے نہ لگاؤ، تمہیں کیا معلوم کس کی کتنی آزمائش ہوئی ہے۔ پہلے پتہ کرو کہ وہ پیاسا بھی ہے کہ نہیں، دریا کا خواب جس کو دکھانے لگے ہو تم۔ وضاحت کرنے کی تکلیف دہ مشکل کبھی ہمیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آخر ایسا کیا پانا تھا تجھے اے انسان جو تو نے اپنا آپ ہی کھو دیا۔ آپ کو کوشش کر کے سمجھنے والا دوست ایک بہت بڑی دولت ہے۔ وہ دور ایک جگہ جہاں جانے کا میرا خواب ہے مزید دور ہوتی جا رہی ہے، اور میں اس کے پاس بکھرا ہوا آیا تو اس رب نے مجھے ترتیب عطا کی۔ تلاش یار کی بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا۔ اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جسے اس کے راستے کی تلاش ہو۔ سجدے وہ واحد جھکاؤ ہے جو ہمیں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت اس لیے مت کرو کہ وہ تمہیں کچھ عطا کر دے، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے معاوضے اور بدلے حیرت انگیز ہوتے ہیں، اور اس لائق ہوتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جائے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں،
لیکن ان میں اچھے کردار کا موتی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو باوجود اس کے کہ علم زیادہ نہیں رکھتے، ان کی تعلیم بھی کچھ زیادہ نہیں، لیکن علم ان پر وارد ہوتا رہتا ہے، جو ایک خاموش آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ دیر تک بیٹھنے میں عطا کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر رنگ کے لوگ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن میں ہر رنگ موجود ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کے فائدے سے مایوس نہ ہونے دے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت اپنے ساتھی کو چھوڑ دے، محبتوں کو چھوڑ دے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پاتا۔ آپ عبادت ضرور کریں، شوق سے کریں، لیکن خدا کے لیے انسانوں کو بھی اپنے قریب کر لیں، یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں جن کے دل میں اخلاص ہو اور گفتگو میں نرمی ہو۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ اس وقت جو گواہ ہے وہی تمہارا فیصلہ بھی کرے گا۔ ہر اس دستک کو سنو جو تمہاری روح کو خوشی دے۔ غلطی کرنے والے کو تمام لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا اسے ملامت کرنے کے برابر ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں چلا جاتا ہے وہ جلد اس سے نہیں نکل پاتا۔ سچے آدمی کا تھوڑا سا مال جھوٹے آدمی کے بہت سارے مال سے بہتر ہے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی تلاش مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔ برے کاموں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت نہیں کرنا جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت اور ہر عمر میں علم و ہنر حاصل کر سکتا ہے۔ بلند زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات کرنا، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ جب بیمار کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اگر کوئی رب العالمین تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رحمت للعالمین کی مکمل پیروی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دنیا جہاں کے خوشبودار عطر لگا کر بھی اپنے بدبودار کرداروں کی بو نہیں مٹا سکتے۔ کردار کا مہکنا جسم کے مہکنے سے بہتر ہے۔ زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں۔ آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن مسلسل نہیں۔ زندگی آسان ہے تو آسان بھی مسلسل نہیں۔ آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت بھی مسلسل نہیں۔ کسی ہم سفر کو اس کے ہم سفر کی خوشی اور غم کا پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ اپنے لیے وقت نکالو، لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
پاک پروردگار نے عزت اور ذلت دینے کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ مت بھولو کہ یہ دنیا ہمیں بچھڑنے کے لیے ملوا رہی ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان سے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی غور کے لائق ہے کہ صرف میٹھی آواز والے پرندے کو ہی قید کیا جاتا ہے۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں جاتا بلکہ تولا جائے گا۔ اس لیے اچھے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار کو خیال میں رکھیں۔ خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے مت بھاگو، انہیں لگام ڈالنا سیکھو، کیونکہ وہ ایک خواہش پوری ہوتے ہوتے 100 نئی خواہشیں پیدا کر دیتی ہیں۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ضروری نہیں کہ حسن ہی چمکے، حیا کی چادر 4 چاند لگا دیتی ہے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا کہ تیرا درد دکھ اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ دکھ سب کو ملتے ہیں، لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دکھ بھول کر دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا موقع مت دیجیے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں صرف کالا قلم ہی ہو۔ کسی بھی چیز کا اصل مالک وہ ہوتا ہے جو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح راستے سے اس وجہ سے مت خوف زدہ ہوا کرو کہ اس پر چلنے والے کم ہیں۔ ہر وقت خوف زدہ رہنے والے ایک شخص کے لیے آپ ایک سکون کی وجہ بن جاؤ۔ جب آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ قافلے نے آپ کے بغیر روانگی کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنی عزیز عمر کو مزید اس قافلے کے پیچھے ضائع مت کرو۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اس کو ختم کرنا ضرور سیکھ لیجئے۔ اپنی زندگی کی کتاب کو صرف ایک کالے صفحے کی وجہ سے مت جلاؤ۔ اس صفحے کو آرام سے لپیٹ دو یا پھر زور سے کھینچ ڈالو۔ اگر برے حالات نہ ہو تو ہم یہی گمان کرتے رہیں گے کہ ہمارے گرد موجود سب لوگ سہارے ہیں۔ آنکھوں میں دھندلاہٹ ہو تو کان سنی ہوئی بات پر اعتبار نہیں کرتے۔ ذہن پر گندگی پڑی ہو تو جالے دل کو بھی لگ جاتے ہیں۔ اپنے مقصد، محبت اور ارادوں کو دعاؤں میں لپیٹ کر رکھا کرو۔ دوست جو فوراً دشمن میں بدل جائے وہ شروع سے ہی تمہارا دشمن تھا۔ قیمتی ترین چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا خریدنا مال سے ممکن ہی نہ ہو۔ پھول کسی دوسرے پھول کے ساتھ مقابلے بازی کا نہیں سوچتا، پھول بس کھلتا ہے۔ خوشی کہیں سے وارد نہیں ہوا کرتی،
یہ ہمارے اندر جنم لیتی ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ہی برے خیالوں سے محفوظ رکھو۔ خاموشی کا بھی ایک راگ ہوتا ہے جسے وہی سن سکتا ہے جس نے زندگی کا درد چکھا ہو۔ شدید خواہش ہے کہ کچھ لوگوں سے پہلے مل چکے ہوتے اور کچھ لوگوں کے ملنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی اور کچھ لوگوں سے کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ زندگی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی کھروچ جسم پر نہیں روح پر لگتی ہے، اور زخمی روح کی پناہ گاہ صرف سجدہ ہی ہے۔ کبھی کبھار کچھ باتیں ہم غلط ہی سمجھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا صحیح رخ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنا پتہ تبدیل کرنے کو تیار نہ ہو، کسی کی تلاش مت کرو۔ کسی چیز کا زیادہ انتظار اس چیز میں ہمارے شوق کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال پر اور اپنی حالت پر مطمئن رہتے ہیں۔ رشتوں میں اصل گہرائی عیبوں کو قبول کرنے سے شروع ہوتی ہے، خوبیوں کی تعریف کرنے سے نہیں۔ آپ کے خیالات سے زیادہ کوئی اور چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے عمر عزیز، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس تیز دوڑ سے رک نہیں جانا چاہیے۔ اگر انسان شکوے شکایت سے زیادہ استغفار کرے تو شکوہ کرنے سے پہلے ہی اسے قرار اور سکون نصیب ہو جائے۔ روٹی کا ٹکڑا جب اپنے علاوہ ہم دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ وہ حقیقت سے بڑا ہی دکھائی دیتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ ہمیں سکون کا وہ لمحہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم وہ سب کچھ نئے سرے سے ترتیب دے سکیں جو ہمارے اندر بکھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اچھی خبر کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور کبھی تو یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر نہ ہو۔ اعمال سے ٹوٹی ہوئی چیزیں الفاظ سے نہیں جڑا کرتی۔ اگر کوئی واضح راستہ نہ نظر آئے تو اپنا راستہ خود بنا لو۔ انسان کو اپنی جہالت کا پتہ ہو، یہ بھی معرفت ہی کی ایک شکل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ایک مکمل انسان نہ ہو، لیکن ممکن ہے آپ کو وہ آپ کا وہ حصہ دے جائے جو آپ میں کم ہے۔ زندگی چاند کی مانند ہوتی ہے، کبھی بھرپور روشن اور کبھی خالی اندھیری۔ پھر ہر شخص کے لیے اس زندگی کا ایک راستہ ہے، نہ تم کسی سے پیچھے ہو نہ آگے، ہر کوئی اپنے الگ راستے پر ہے۔ یہ بھی بے وقوفی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کی وجہ سے غم زدہ ہو جو اپنی زندگی ہنسی خوشی سے بسر کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جا رہی ہو اور آپ نے ابھی تک جینا بھی نہ سیکھا ہو۔ آپ کے خوابوں کے مطابق ہی زمین کو وسیع اور پھیلا دیا جاتا ہے۔ غمزدہ ہونا یا خوش ہونا مشکل حال نہیں، مشکل حال تو تب ہے کہ جب کچھ محسوس ہی نہ ہو۔ زندگی کبھی ایک ہی سبق پر اکتفا نہیں کیا کرتی۔ خوف موت کو تو روک نہیں سکتا، البتہ زندگی کو روکے رکھتا ہے۔ امن سکون اسی میں ہے کہ آپ کو شہرت سے محبت نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ تھامنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ کی زندگی نیک ہے اور سامنے والے کی گناہ گار، تو جان لو کہ شیطان نے اپنی کاریگری پوری کر دی۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی،
یہ اللہ کی عطا ہے، یہ نصیب میں لکھی جاتی ہیں۔ بہت تکلیف دیتا ہے کچھ خوابوں کا خواب ہی رہ جانا۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر کوئی خوفناک چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی بھوت نہ کوئی بلا۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے دل پرندوں جیسے ہوں گے، یعنی ان میں ذرہ بھر بھی کسی قسم کا کینہ، حسد، بخل نہ ہوگا۔ وہ ان سب چیزوں سے ہلکے ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں۔ انسان زندگی کے کچھ درد آنکھوں میں اور کچھ اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ جب کوئی راز معلوم کرنا ہو تو پھر خاموشی ضروری ہے۔ مرتبہ، مقام، دولت، ان سب کی خواہش انسان کی زندگی کا گھن بن جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے اور اس کے دوست جب ایک مرتبہ کسی سے تعلق قائم کر لیتے ہیں تو اس کو توڑتے نہیں، بلکہ اس کا بازو پکڑنے کی لاج رکھتے ہیں۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ عشق سچا ہے تو عقیدہ رکھ، یار کے غم سزا نہیں ہوتے۔ ہماری پیریاں اور فقیریاں بیکار ہیں اگر محروم اور محتاج کے کام نہ آ سکیں۔ آپ اپنی ہیرا پھیری بند کر دو، چالاکیاں بند کر دو اور ان کو نکال دو، تو یہی آپ کی منزل ہے۔ برباد ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے فائدے مند نہ ہو۔ لعنت ہے ایسی طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہیں کر سکے۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ محبت سے دیکھو تو گلاب میں رنگ ملے گا، خوشبو ملے گی۔ نفرت سے دیکھو گے تو کانٹے ہی آنکھوں میں کھٹکیں گے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ محبت کے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں اپنی طرح مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں لباس کیا کر سکتا ہے جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، اور جہاں سارے آپ کو جانتے ہوں وہاں لباس نے کیا کرنا ہے۔ لوگوں کی اصلیت اور ان کی حقیقت ان کا عملی رویہ ہوتا ہے، نہ وہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ کم۔ دو طرفہ نہ ہو تو کوئی چیز جاری نہیں رہ سکتی۔ کچھ احساسات کا بجھ جانا بھی اللہ کی رحمت ہی ہے۔ وفا ایک چھپا ہوا عمل ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں سوائے ضمیر کے۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ جو شخص تکلیف سے ڈرتا ہے وہ اپنے ڈر کی وجہ سے پہلے سے ہی تکلیف میں ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں اور جدا ہونے والا برا ہے تو پھر اس کا نقصان زیادہ ہے کہ وہ اچھے سے محروم ہو گیا، اور آپ کو مبارک ہونی چاہیے کہ برا شخص چلا گیا۔ ایک معمولی تکلیف اور دکھ غیر معمولی درس سکھا جاتا ہے، اس لیے امتحان کی گھڑیوں میں رب کی طرف رجوع کریں اور اس کا شکرانہ ادا کریں جس نے دنیا میں رہنے کا سبق سمجھا دیا۔ اپنی اپنی جنت کے کچھ خواب لیے اپنی اپنی دوزخ میں سب جی رہے ہیں۔ یقین نہ آنے والی بات کا یقین کرنا پڑ جائے تو انسان کا دل دکھنے لگتا ہے۔ اے سکون دل، زندہ رہنے کے لیے ہمیں مستقل تیری ضرورت ہے۔ جس نے آپ کو غلط قرار دینے کی ٹھان لی وہ آپ کو گنہگار ثابت کر کے رہے گا۔
خواہ وہ خود نابینا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس رب کے فیصلے ہیں جس کے حق میں بھی جو کر ڈالے، کسی کو در دیا اپنا، کسی کو در بدر رکھا۔ جب کسی کی مصیبت آپ کی مصیبت نہ ہو تو صبر کی تلقین کرنا کتنا آسان محسوس ہوتا ہے۔ محبت کسی کو چھوڑنے کی لاکھوں وجوہات ہونے کے باوجود بھی ایک کمزور سی وجہ پر ساتھ رہنے کا نام ہے۔ اصل بحران یہ ہے کہ نئی نسل سمجھتی ہے کہ مٹھی بھر خواہشات ہی آزادی ہے۔ کچھ دن اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انسان ان کو بھولنے کے ڈر سے بار بار یاد کرتا ہے۔ خوبصورت بولو یا پھر خاموشی کو خوبصورت بنا کر اختیار کر لو۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت تقسیم کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ کم ظرف لوگوں کی نظر میں اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور بعض ظرف لوگوں کی نظر میں اپنی بڑی بڑی باتیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی، دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے وقت کو بھر دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ آپ کے دل کو بھر دیتے ہیں، اور اس میں بہت فرق ہے۔ جانے والوں کی مجبوری ہوتی ہے، رونے والوں کو کتنا سمجھایا جائے۔ دوسروں کو ماننا، ان کو اہمیت دینا، ان کو سراہنا، ان کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جسے انسانیت کہا جاتا ہے۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ ہر کھو جانے والا شخص اس بات کا حقدار نہیں ہوتا کہ اس کو نقصان لکھا جائے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے قیمتی ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، انمول ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں۔ ہم فضول امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینا پڑے گی کہ ہر شخص ہمارے جیسا نہیں سوچتا، نہ ہر انسان ہماری طرح محسوس کرتا ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، لیکن بددعا کے مقام پر دعا دینا اللہ کے کچھ خاص بندوں کی صفت ہے۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کے راز ہیں۔ تمہاری سلطنت ایسی ہو جس میں خوبصورتی نہیں، کردار کے سکے چلتے ہوں۔ تو اگر اہل بصارت ہے تو حساس بھی بن، دیکھ تصویر کی گہرائیاں، تصویر نہ دیکھ۔ ماننے والے کے فرائض اور ہیں اور چاہنے والے کے فرائض اور ہیں۔ آپ اگر اللہ کو ماننے والے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ 2.5% ہے۔ چاہنے والے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کچھ اس کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ کیا ڈھونڈتی ہے نگاہیں آسمانوں میں، کیا فلک کے پاس رہتا ہے اپنا کوئی۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بنا لو جو اپنے اندر دنیا بھر کی چیزیں سما لیتا ہے، لیکن تب بھی پرسکون رہتا ہے۔ ہمیں صبر سے دوسروں کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، ان کی خامی کی اصلاح کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ کوئی شخص بیمار ہو تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کا عقیدہ بیمار ہو جائے تو اس کے بارے میں زیادہ توجہ اور رحم کی ضرورت ہے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ نور ایسے نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن ہونا پڑتا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤں بہت ہیں: ایمان،
صبر اور رضا، اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک کہ جو میرے رب نے چاہا اس پر میں راضی ہوں۔ عزت اور موت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ دونوں ہمیشہ کے نقصان ہوتے ہیں۔ احساس جرم اور پچھتاؤ کی گرد بھی وقت گزرنے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ زندگی انسان کو مگن کر دینا جانتی ہے، اور یہ دل بندے کو بڑا مجبور کر دیتا ہے، اپنے بس میں کر لیتا ہے، منمانی کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، مصلحتوں کو نہیں مانتا، نافرمان بنا دیتا ہے۔ بعض اچھی عادتیں بھی انسان کو نقصان دیتی ہیں، صرف تب جب وہ ضرورت سے زیادہ پکی ہو جائیں، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے، اور وقت گمان میں ہو تو بہت دور لگتا ہے، لیکن جب سر پر پڑ جاتا ہے تب پچھتاوے ہوتے ہیں۔ سوچ، خواب، فکر اور میں کی چابک ہر بندے کو پھر اپنی مرضی سے دوڑاتی ہے۔ ناکام ہو جانے والے لوگ ناکامی ہی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ جان لینا یعنی آگاہی عذاب ہے، اس صورت میں اگر دیر سے جانا جائے، چاہت مر جائے تو پرواہ بھی فوت ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ سارے بیان اور فرمان فضول ہو جاتے ہیں، اور فقط ایک جملہ پوری بات کا حاصل ہوتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کو یاد رہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ کیا انسان ہمیشہ ایک اندھی کھائی میں گزار دیتا ہے؟ کیا اسے حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا؟ کیا اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ ایک اندھے کنویں میں زندگی گزارتا آیا ہے؟ حقیقت کی دنیا بالکل الٹ ہے جس میں وہ رہ رہا ہے۔ جو گم ہو جاتے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، یا وہ جو پیچھے رہ کر راہ تکتے ہیں۔ انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، پھر آنے والی چیز کی خوشی اسے خوش نہیں کرتی۔ دوستی میں واز نہیں کرتے، نصیحت بھی ڈرا ڈال دیتی ہے، اور عیب گنوانا بھی سب سے بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ اس کا ایک نظام ہے، جو دعائیں اس نظام میں خلل ڈالیں وہ قبول نہیں ہوتی، جیسے نیم کے درخت پر گلاب نہیں کھل سکتے، ایسی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہر کسی سے اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، ہر کسی کی طرف دل نہیں کھنچتا، ایسا کوئی ہوتا ہے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش اپنی زندگی میں لگا لیتے ہیں جن کا پورا ہو جانا حقیقت میں زندگی کی بربادی ہوتا ہے۔ خدا سے ہمیشہ بہتری کی دعا مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی کی بجائے بہتری مانگو۔ جب قسمت میں ہوتا ہے تو انسان یہ پہاڑ اور دیواریں پار کر ہی لیتا ہے، ورنہ آخر میں انسان صرف کاش کہتا رہتا ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اسی کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ جب دل ہی اندھیر ہو تو دنیا کے اجالے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ بہت سی باتیں جو ایسے ہی مذاق میں کہہ دی جاتی ہیں، مگر ایسی باتوں کی پکڑ بھی ایسے ہی ہو جایا کرتی ہے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پہنچنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے،
ہمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نظروں سے اوجھل ہو جائے تو ذہن سے بھی اوجھل ہو جائے۔ وقت اور موت یہ دونوں کسی کو نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ٹھہرا نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوا کرتا تو لوگ اپنی مرضی سے خوشیوں کے پل ہمیشہ ٹھہرائے رکھتے۔ کاش کہ ہم راستوں سے ان کا انجام پوچھ سکتے ان پر چلنے سے پہلے۔ ہر انسان جس کے اختیار میں کسی کی خوشی اور سکون ہو، وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انسان تب نہیں مرتا جب وہ مرنا چاہتا ہے، وہ تب مرتا ہے جب اس کے دل میں کبھی نہ مرنے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ موت کو پہچان لینے والے شخص کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ اسرار خدا بندی کو سمجھنے لگتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔